ماں باپ کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت و رفعت ہر ملک، قوم اور مذہب میں مسلم ہے۔ اسلامی روح سے ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے ردیف ماں باپ کے تحت اشعار کہنے کی دعوت دی۔ تجربہ کامیاب رہا اور خوب اشعار سننے میں آئے اور ایسا تاثر قائم ہوا کہ اہل محفل آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ اس موقع پر پروفیسر شارد رضولوی، ایچ ایم یاسین اور رہبر تابانی صاحبان کو شعراء اور ادبا نے عقیدت و محبت سے یاد کیا۔ یاسین صاحب کے بیٹی، داماد اور نواسے شروع تا آخر موجود رہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی ڈاکٹر منصور خان صاحب کو سن لیا جائے، بہت اچھے شاعر ہیں اور اس طرح کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جھیلتے ہیں، اچھی بری باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب ان کو برداشت ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ اچھے بھی ہیں اور جنتی آدمی ہیں۔ تشریف لائیے۔ پھیلے تو بنا دیتے ہیں کنبے ماں باپ، پھیلے تو بنا دیتے ہیں کنبے ماں باپ، سمٹے تو یہ پانی کے ہیں قطرے ماں باپ۔ پہلے مصرے سمجھ نہیں آئی کیا بنانے جا رہے ہیں آپ، لیکن اس بات پھیلے تو بنا دیتے ہیں کنبے ماں باپ، سمٹے تو یہ پانی کے ہیں قطرے ماں باپ۔ بن گیا شعر۔ ہم ان سے جدا ہوں تو تڑپ جاتے ہیں، ہم ان سے جدا ہوں تو تڑپ جاتے ہیں، ایسے ہیں میرے چاہنے والے ماں باپ۔ ہم ان سے جدا ہوں تو تڑپ جاتے ہیں، ایسے ہیں میرے چاہنے والے ماں باپ۔ روشن ہے میری آنکھیں انہی کے دم سے، روشن ہے میری آنکھیں انہی کے دم سے، آنکھوں کے میری ہیں جو اجالے ماں باپ، آنکھوں کے میری ہیں جو اجالے ماں باپ۔ یہ وقت کی سچائی دکھا دیتے ہیں، یہ وقت کی سچائی دکھا دیتے ہیں، آنکھوں سے اٹھا دیتے ہیں پردے ماں باپ، آنکھوں سے اٹھا دیتے ہیں پردے ماں باپ۔ یہ وقت کی سچائی دکھا دیتے ہیں، آنکھوں سے اٹھا دیتے ہیں پردے ماں باپ۔ بچوں کو بہرحال بچا لیتے ہیں، بچوں کو بہرحال بچا لیتے ہیں، طوفان میں بنتے ہیں سفینے ماں باپ، طوفان میں بنتے ہیں سفینے ماں باپ۔ شکریہ۔ تمثیل یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تمثیل یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، منزل پر پہنچنے کے ہیں رستے ماں باپ، منزل پر پہنچنے کے ہیں رستے ماں باپ۔ تمثیل یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تمثیل یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، منزل پر پہنچنے کے ہیں رستے ماں باپ۔ سایہ اسے شفقت کا نہیں مل پاتا، سایہ اسے شفقت کا نہیں مل پاتا، وہ شخص کے جس کے نہیں ہوتے ماں باپ، وہ شخص کے جس کے نہیں ہوتے ماں باپ۔ سایہ اسے شفقت کا نہیں مل پاتا، وہ شخص کے جس کے نہیں ہوتے ماں باپ۔ شکریہ۔ یہ ردیفی ایسی ہے کہ ڈوبنا پڑتا ہے۔ پلکوں پر بٹھا لے کوئی وہ بھی کم ہے، پلکوں پر بٹھا لے کوئی وہ بھی کم ہے،
تقدیر سے وہ پا گئے رتبے ماں باپ، تقدیر سے وہ پا گئے رتبے ماں باپ، وہ جنتی ہو جاتے ہیں خدمت کر کے، وہ جنتی ہو جاتے ہیں خدمت کر کے، جن لوگوں کے ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ، جن لوگوں کے ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ، وہ جنتی ہو جاتے ہیں خدمت کر کے، وہ جنتی ہو جاتے ہیں خدمت کر کے، جن لوگوں کے ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ۔ اولاد کو اب یہ بھی نہیں معلوم، اولاد کو اب یہ بھی نہیں ہے معلوم، اولاد کو اب یہ بھی نہیں ہے معلوم، کیا حال ہے بھوکے ہیں کہ پیاسے ماں باپ، کیا حال ہے بھوکے ہیں کہ پیاسے ماں باپ۔ شکریہ۔ وہ آنکھیں بھی اللہ دکھا دے مجھ کو، وہ آنکھیں بھی اللہ دکھا دے مجھ کو، اس دور میں جن آنکھوں نے دیکھے ماں باپ، اس دور میں جن آنکھوں نے دیکھے ماں باپ۔ اور یہ مقتبس کر رہا ہوں، بیٹوں کے بھی ہوتے ہوئے ہم نے منصور، بیٹوں کے بھی ہوتے ہوئے ہم نے منصور، روتے ہوئے دیکھے ہیں سسکتے ماں باپ، روتے ہوئے دیکھے ہیں سسکتے ماں باپ۔ تمثیل یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تمثیل یہ اچھی ہے بہت اچھی ہے، تمثیل یہ اچھی ہے بہت اچھی ہے، منزل پر پہنچنے کے رستے ماں باپ، پھیلے تو بنا دیتے ہیں کنبے ماں باپ، سمٹے تو یہ پانی کے قطرے ماں باپ۔ منصور خان صاحب واقعی ایسی شاعری تھی کہ آنکھیں نم ہوئیں اس کو سننے کے بعد۔ ماں باپ لطیف کا آپ نے حق ادا کیا، قابل مبارکباد ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب، اور کہا جا سکتا ہے سب سے متاثر کن کلام ابھی تک یہ سننے میں سامنے آیا۔ ہر شاعر نے کوئی نہ کوئی شعر دیا، کوئی نہ کوئی شعر کہا۔ ڈاکٹر عاصم خان آفریدی نے اچھے شعر نکالے، لیکن یہ شعر واقعی سننے کے لائق تھے، اس نے بہت تاثر چھوڑا۔ آج کا عنوان ہمارا ماں باپ اسی لیے ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کو سنبھالنے کا کام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حکم یہ دیتا ہے قرآن کہ جس طرح تم کو تمہارے والدین نے بچپن میں پالا، خاک سے پاک کیا، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ سلوک کرو۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بالکل کار بے مصرف سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی جیب میں پیسے ہیں تو نظر ضرور رکھی جاتی ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ خود کفیل نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بہت قابل رحم سلوک ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ خود اللہ کے یہاں کیا ہوگا اگر وہ سوچ لیں تو شاید یہ سلوک نہ ہو۔ منصور خان صاحب کے بعد سن لیا جائے جناب تاج لکھنوی صاحب کو، بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ شعر کہنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے۔ عام طور پہ لوگ شعر پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے آموختہ سنا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی دل چاہے گا کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ جناب تاج لکھنوی صاحب مائک پر عرض کیا ہے، پہلے ایک ربائی اور اس کے بعد چند شعر سماعت فرمائیے۔ اہل نظر کے ساتھ تشریف فرمائیں کہ سلطان ہے ہیں جس کا سہارا ماں باپ، سلطان ہے ہیں جس کا سہارا ماں باپ، طوفانوں میں مضبوط شکارا ماں باپ، طوفانوں میں مضبوط شکارا ماں باپ، ٹکراتی ہے لیکن جو کوئی موج نہیں، ٹکراتی ہے لیکن جو کوئی موج نہیں، کر لیتے ہیں چپکے سے کنارا ماں باپ، ٹکراتی ہے لیکن جو کوئی موج نہیں، کر لیتے ہیں چپکے سے کنارا ماں باپ۔ سماعت فرمائیے، دو مطلے اور 3-4 شعر دیکھیے نصیب بھائی۔ عرض کیا ہے کہ خاک بنیں گے،
خاک کے یہ پیکر ماں باپ، خاک بنیں گے خاک کے یہ پیکر ماں باپ، ارے پہلے بنے انسان تو پھر جا کر ماں باپ، پہلے بنے انسان تو پھر جا کر ماں باپ، موجیں لہریں طوفان اور رہبر ماں باپ، موجیں لہریں طوفان اور رہبر ماں باپ، بچے کشتی وقت بھنور لنگر ماں باپ، بچے کشتی وقت بھنور لنگر ماں باپ، موجیں لہریں طوفان اور موجیں لہریں طوفان اور رہبر ماں باپ، بچے کشتی وقت بھنور لنگر ماں باپ۔ شعر ہے کہ کر دیتے ہیں روز تراش کے الفت سے، کر دیتے ہیں روز تراش کے الفت سے، اپنے لال کو کنکر سے گوہر ماں باپ، کر دیتے ہیں روز تراش کے الفت سے، کر دیتے ہیں روز تراش کے الفت سے، اپنے لال کو کنکر سے گوہر ماں باپ، اپنے لال کو کنکر سے گوہر ماں باپ۔ شعر ہے، مشاہدہ بھی ہے، آپ حضرات کا سماعت فرمائیے کہ خود بھیگے بستر پر لیٹ کے راتوں میں، خود بھیگے بستر پر لیٹ کے راتوں میں بن جاتے ہیں بچوں کا بستر ماں باپ، خود بھیگے بستر پر لیٹ کے راتوں میں بن جاتے ہیں بچوں کا بستر ماں باپ۔ سماعت فرمائیے، درد ہے کہ ساری جوانی خدمت کرتے بیت گئی، ساری جوانی خدمت کرتے بیت گئی، اور ضعیفی میں گویا نوکر ماں باپ، اور ضعیفی میں گویا نوکر ماں باپ، ساری جوانی خدمت کرتے بیت گئی، اور ضعیفی میں گویا نوکر ماں باپ، آسانی سے ٹکڑے کرتی ہے اولاد، آسانی سے ٹکڑے کرتی ہے اولاد، مشکل سے کرتے ہیں مکاں کو گھر ماں باپ، مشکل سے کرتے ہیں مکاں کو گھر ماں باپ، آسانی سے ٹکڑے کرتی ہے اولاد، مشکل سے کرتے ہیں مکاں کو گھر ماں باپ۔ سماعت فرمائیے، دو شعر ہیں اور مقطع کہ رب کی مرضی کی خاطر خود پھیرتے ہیں، سماعت فرمائے خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں حضرات ہیں، رب کی مرضی کی خاطر خود پھیرتے ہیں، دل پر اور گلے پر بھی خنجر ماں باپ، رب کی مرضی کی خاطر خود پھیرتے ہیں، دل پر اور گلے پر بھی خنجر ماں باپ۔ ہاں غفار بھی اور رحیم بھی ہے لیکن، ہاں غفار بھی اور رحیم بھی ہے لیکن، وہ راضی ہوگا راضی ہوں گر ماں باپ، ہاں غفار بھی اور رحیم بھی ہے لیکن، وہ غفار بھی اور رحیم بھی ہے لیکن، وہ راضی ہوگا راضی ہوں گر ماں باپ، وہ راضی ہوگا راضی ہوں گر ماں باپ۔ تاج شجر کے واسطے مٹ جاتی ہے اصل، تاج شجر کے واسطے مٹ جاتی ہے اصل، ہے اولاد منظر پس منظر ماں باپ، ہے اولاد منظر پس منظر ماں باپ، خاک بنیں گے خاک کا یہ پیکر ماں باپ، پہلے بنے انسان تو پھر جا کر ماں باپ، موجیں لہریں طوفان اور رہبر ماں باپ، بچے کشتی وقت بھنور لنگر ماں باپ۔ شکریہ بہت بہت اللہ۔ بہت خوب جناب طاہر صاحب، واقعی آپ نے بہت اچھی شاعری سے نوازا، جیسا گمان تھا وہ یقین میں تبدیل ہوا۔ شعر بھی آپ کے بہت خوب ہیں اور پڑھنے کا وہ ڈھب ہے جو ہونا چاہیے شاعر کے یہاں، قابل مبارکباد۔ تاج لکھنوی صاحب کے بعد اب ماہر صاحب کو سن لیا جائے۔ ماہر صاحب کو بھی خصوصی مہارت حاصل ہے، اگر ان کو دانت زیادہ آپ نے دے دی تو پھر یہ گھاتک ہو جاتے ہیں۔ تشریف لائیے، اپنے کلام سے نوازیں۔
मतलब समझ होगा, ये है कुदरत की बस अता माँ बाप, ये है कुदरत की बस अता माँ बाप, सबको मिलते नहीं सदा माँ बाप। क्या कहने लगे? ये है कुदरत की बस अता माँ बाप, सबको मिलते नहीं सदा माँ बाप, जब बुढ़ापे में साथ देते हैं उनको देते हैं दुआ माँ बाप, जब बुढ़ापे में साथ देते हैं उनको देते हैं दुआ माँ बाप। याद फिर मुश्किल में आते हैं, याद फिर मुश्किलों में आते हैं, याद फिर मुश्किलों में आते हैं। हमसे होते हैं जब जुदा माँ बाप, हमसे होते हैं जब जुदा माँ बाप। बिल्कुल बेवा गजल लग रही है, फिर तरन्नुम पढ़िए ना। नहीं वो उनके अंदर खुलूस होता है, जिनको मिलते हैं खुशनुमा माँ बाप, जिनको मिलते हैं खुशनुमा माँ बाप, अच्छा, जो मोहब्बत को दिल में रखते हैं, जो मोहब्बत को दिल में रखते हैं उनसे होता है हक अदा माँ बाप, उनसे होता है हक अदा माँ बाप। इनके अंदर खुलूस होता है, हाँ, इनके होते हैं खुशनुमा। जो मोहब्बत को दिल में रखते हैं उनसे होता है हक अदा माँ बाप। उनके अंदर खुलूस होता है। अच्छा, उनके अंदर खुलूस होता है, जिनको मिलते हैं खुशनुमा माँ बाप, बहुत जो मोहब्बत को दिल में रखते हैं उनसे होता है हक अदा माँ बाप। जब मोहब्बत से पेश आते हैं, जब मोहब्बत से पेश आते हैं उनसे करते नहीं गिला माँ बाप, जब मोहब्बत से पेश आते हैं उनसे करते नहीं गिला माँ बाप। बस वही कामयाब होते हैं, बस वही कामयाब होते हैं जिन पे हो जाते हैं फिदा माँ बाप, बस वही कामयाब होते हैं जिन पे हो जाते हैं फिदा माँ बाप। रंज मुश्किल बला परेशानी, रंज मुश्किल बला परेशानी, हर मुसीबत की है दवा माँ बाप, हर मुसीबत की है दवा माँ बाप। रंज मुश्किल बला परेशानी, हर मुसीबत की है दवा माँ बाप, हर मुश्किल की है दवा। रंज मुश्किल बला परेशानी, हर मुसीबत की है दवा माँ बाप। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हक ताला की है अता माँ बाप, हक ताला की है अता माँ बाप। और मक्का भी झेल लीजिए, वो बिगड़ता नहीं कभी माहिर, वो बिगड़ता नहीं कभी माहिर, वो बिगड़ता नहीं कभी माहिर, जिनके होते हैं रहनुमा माँ बाप, वो बिगड़ता नहीं कभी माहिर, जिनके होते हैं रहनुमा माँ बाप। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा सा स्लो थे, मुझे लग रहा था ये पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ दांत के टूटने का असर, कुछ तरन्नुम से न पढ़ने का असर। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने दांत दी, मैंने कहा घातक हो जाएंगे, वही हुए। आप भी समझिए कि फिर माहिर लगी नहीं, बिल्कुल कमाल अदीब लग रहे थे। वो चीख पुकार इन्होंने की है, खुद बशारत भाई पहचान थे कि डबल टेप कहाँ से आ गया। अभी माहिर थे, अभी कमाल हो गए। कमाल अदीब तो अगर कलाम पढ़ रहे हो गलती से उनको दाद दे दीजिए आप, तो वही कलाम जो ठीक ठाक होता है उसको नामौजू पढ़ देते हैं। ये उनकी सिफत है। आपने ऐसा नहीं किया, आप काबिल मुबारकबाद हैं। कोई वजह रही होगी, वरना तरन्नुम ये खूब पढ़ते हैं। बस तरन्नुम की ख़राबी वही है, जहाँ आपने दाद देना शुरू की वहीं उन्होंने क़यामत ढाई और कहते हैं मज़ा आया। ये सब भी कहते हैं, मतलब जो घटिया शेर होगा उस पर आप दाद दे तो कहेंगे मज़ा आया। तो ये उनके उस्ताद जाहिद साहब भी यही काम करते थे। वो खूब तगज़्ज़ुल आमेज़ शेर पढ़ते थे, यानी बुढ़ापे में बिल्कुल जवानी वाली बातें। तो लोग उनसे खेलते भी थे कि भाई कहने उस्ताद ये शेर फिर से पढ़िए, कहने जी ये शेर समझ में आया आपके। तो ये सब बारीकियाँ थीं। और एक साहब थे यूनुस लखनवी, जो भी घटिया शेर गलती से पढ़ते थे, उस्ताद अब्दुल सत्तार खां बेदिल। कहने का उस्ताद क्या अच्छा आपने शेर कहा, आपको हक़ है इस उम्र में ये शायरी कीजिए। तो वो कुछ समझ नहीं पाते, मासूम आदमी थे। कहते सुनो तुम्हारे समझ में आ रहा है, दोबारा पढ़ते थे। कहते 2 बार और पढ़ दीजिए। अब कहना तुम्हें कोई अच्छा शेर नहीं समझ में आता, कहने क्या करें हमारा ज़ौक़ ही ऐसा है। तो ये भी सब होता है।